جب غبار وغیرہ کو اڑاتی ہو، فالحاملات وقرا، پھر ان بادلوں کو جو بوجھ کو اٹھاتے ہیں، فالجاریات یسرا، پھر ان کشتیوں کو جو نرمی سے چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، قسم ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہے، پھر ان بادلوں کو جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق تقسیم کرتے ہیں، انما توعدون لصادق، تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، انما توعدون لصادق، کہ تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کی جزا اور سزا ضرور ہونے والی ہے، اعمال کی جزا اور سزا ضرور ہونے والی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کے چلنے کے راستے ہیں، انکم لفی قول مختلف، تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے، قتل الخراصون، غارت ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، تباہ ہو جائیں بے سند باتیں کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں روز جزا کب ہوگا، یوم هم علی النار یفتنون، جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے اور کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنی اس سزا کو چکھو، ھذا الذی کنتم بہ تکذب، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جس کے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ سورہ ذاریات ہے، قیامت آنے والی ہے، جزا اور سزا کا دن یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، قسم کھائی ہے ہواؤں کی، بادلوں کی، کشتیوں کی، فرشتوں کی، اور یہ جو سارا اہتمام ہے اس کائنات کا اور اس انداز سے یہ سارا انتظام چل رہا ہے، کیا یہ بے مقصد ہے؟ یہ اتنا انتظام، اتنا انصرام، اتنا اہتمام، یہ بھی مقصد تو نہیں ہے۔ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار ہو جائے تو یہ سب چیزیں بیکار ہو جائیں گی، بے مقصد ہو جائیں گی، کہ یوں ہی زندگی کا سارا نظام بنا اور ختم ہو گیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو بے مقصد پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ تو یہ سارا اہتمام جو ہو رہا ہے، سارا جو انتظام کیا گیا ہے، یقین جانیے، فرمایا انما توعدون لصادق، قیامت آنے والی، اتنی قسمیں اس لیے کھائیں کہ قیامت آنے والی یقین رکھو، اور وہ وعدہ سچا ہے، اور جزا اور سزا کا ایک دن ہے، یہ امتحان گاہ ہے، رزلٹ آئے گا، اچھا آئے یا برا آئے لیکن آئے گا، اقرأ کتابک، اور رزلٹ دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ لو اپنا رزلٹ، کفا بنفسک اليوم، اور اللہ رب العزت اس حساب کے لیے اکیلا ہی کافی، نامہ اعمال ملے گا۔ ہاں، جنہیں خوش نصیب لوگوں کو وہ اپنا رزلٹ شاندار ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ تو خوش ہوں گے، وہ تو خوش ہوں گے اور کہیں گے ہاں ہمیں اس دن کا یقین تھا اور آج ہماری یہ محنت کا ثمرہ شاندار آیا ہے۔ اور جو لوگ جسے کہیں کہ ناکام ہوں گے، تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی ہو جاتا، نام و نشان مٹ جاتا، ایسی رسوائی، ایسی ذلت، ایسی ناکامی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ مٹی ہو جاتا۔ تو وہ دن یقینی ہے، اور یہ دو گروہوں میں انسانیت تقسیم ہوگی، کامیاب اور ناکام، یہ تقسیم ہوگی۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، یہاں ظالم مظلوم سب کھاتے پیتے ہیں،
اور یہاں کافر اور مومن، کافر اور مسلمان اور مومن اور منافق سبھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں تقسیم ہو جائے گی، یہ مجرم ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ ناکام ہے، یہ کامیاب ہے۔ وہاں یہ تقسیم بالکل واضح ہوگی، ہر شخص سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ کامیاب، یہ ناکام۔ علم یہ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فاز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا جو جہنم سے بچ گیا اور جنت چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی، یہ اس دنیا کی اس محنت کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ جس نے اپنی محنت کا رخ صحیح کیا، بمقصد زندگی گزاری، منزل کو سامنے رکھا، تو اگر اس کامیابی کو پا لیا تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ جہنم سے بچ گیا نا، جنت میں چلا، یہ کامیاب ہے۔ باقی دنیا میں اوپر نیچے ہونے کا نام کامیابی ناکامی نہیں ہے بھائی۔ مثال عرض کرتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی سائیکل پہ امتحان دینے جاتا ہے اور ایک کار پہ جاتا ہے، ایک نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اور ایک نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر امتحان دیتا ہے اور ایک نیلے پیلے اسکول کے اندر جا کے امتحان دیتا ہے، لیکن صرف امتحان دینے سے آدمی کو کامیابی ناکامی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا کہ تم کامیاب ہو۔ کیا کہتے ہیں میاں؟ رزلٹ آئے گا تو پتہ لگے گا، نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا۔ تو یہاں کوئی کار میں امتحان دے رہا ہے، کوئی سائیکل پہ دے رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں دے رہا ہے، کوئی کوٹھی میں دے رہا ہے، کسی کے پاس زربرق لباس ہے، کسی نے پیون شدہ لباس پہنی ہوئی ہے، یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی ناکامی کا پتہ جب آنکھ بند ہوگی تب اندازہ ہوگا کس کی محنت ٹھکانے لگی ہے، اور کون بامقصد زندگی گزارے گیا ہے، اور کون دور اندیش نکلا ہے، اور کون روشن خیال نکلا ہے، کس نے کی عقل نے صحیح کام کیا ہے، تب پتہ چلے گا۔ جب آنکھ بند ہوگی، کامیابی ناکامی کا معیار جنت اور جہنم ہے۔ جسے جنت مل گئی تو فرمایا قسم ہے، اور اتنی ڈھیر ساری قسمیں کھائیں، اور پھر یقین دلایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا سزا کا دن آنے والا ہے، اور یہ یقینی ہے، ضرور ہوگا۔ جزا اور سزا کا یہ سلسلہ ضرور ہوگا۔ اور دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت، آسمان پہ کیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کی راہیں ہیں، لیکن تم ہو قیامت کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے، طرح طرح کی بولیاں بولتے ہو، اور اس کے بارے میں تم گمراہی میں مبتلا ہو، اور بے سند باتیں ہیں، غفلت میں پڑے ہو۔ بس اوقات بطور استہزاء کے پوچھ بھی لیتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ رکھا جائے، جب تم منکر ہو قیامت کے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے انکاری ہو، تو آئے گی اور تمہیں آگ پہ رکھا جائے گا، اور تم سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، یہ ہے وہ عذاب، یہ ہے اب چکھو عذاب جس کو تم بہت جلدی مچایا کرتے تھے۔ کب آئے گی؟ کیوں نہیں آتی؟ اگر سچ ہے تو پھر آتی کیوں نہیں؟ اگر واقعی قیامت ہے تو جو مر چکے ہیں پھر وہ اٹھتے کیوں نہیں؟ جو جا چکے ہیں آج تک وہ زندہ کیوں نہیں ہوئے؟ تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ فرمایا وہ وقت آئے گا اور تمہیں آگ پہ رکھا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ زندگی۔ تو وہ ایک منظر ہے ناکام لوگوں کا، اور جو وہاں جسے کہیں کہ اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے، اور اس کے بالمقابل ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو اللہ کی مان کے چلا کرتے تھے، وہ جنت کے بہشتوں میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور اللہ کے عطا کردہ نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ ایک کامیاب زندگی اور کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔